میرا نام کرن ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میری عمر 22 سال تھی۔ جوانی مجھ پر بھرپور طریقے سے آئی تھی اور کچھ مجھے بھی مستی زیادہ تھی، مگر اپنے اور اپنے خاندان کی فکر زیادہ تھی۔ قسمت نے کچھ ایسا وقت دکھایا کہ میری دوستی ایک لڑکی جس کا نام شیلا تھا اس سے ہو گئی۔ یہ بھی ایک اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی دوستی کافی لڑکوں سے تھی، کئی لڑکوں کے ساتھ پیار بھی کر چکی تھی۔ یہ سب باتیں مجھے کافی بعد میں پتہ چلی۔ اس وقت تک اس کے ساتھ دوستی کافی گہری ہو چکی تھی۔ خیر، جوان لڑکی کی طرح گرمی اور مستی تو میرے اندر بھی تھی، مگر میں اس کو کنٹرول میں رکھتی تھی۔ مگر میری شیلا کے ساتھ کافی بات چیت ہوتی پیار کے موضوع پر، جس سے میرے اندر پیار کے جذبات ابھرنے لگے، مگر میں نے کبھی شیلا پر ظاہر نہیں ہونے دیے کہ میرے دل میں بھی پیار کی خواہش جنم لے چکی ہے۔ میری ابھی پڑھائی چل رہی تھی اور امی ابو میری جلد شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، وہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ شیلا کا میرے گھر کافی آنا جانا تھا۔ میری امی اور ابو بھی اس کی اچھی سلام دعا تھی اور ان کی نظروں میں ایک اچھی لڑکی تھی۔ ایک دن شیلا نے مجھے بتایا کہ وہ کل ایک پارٹی میں جا رہی ہے جو صرف لڑکوں اور لڑکیوں کی ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو کچھ اور بتایا ہے۔ وہاں اس کے کچھ لڑکے دوست بھی آئیں گے اور ان کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ شیلا نے مجھے بھی اکسایا کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ میں پہلے تو اس کو منع کیا، پھر ہاں کر دی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ میرے والدین سے اجازت لے گی۔ اس نے فوراً میری امی سے بات کی، یہ کہہ کر کہ ایک کلاس فیلو کی برتھ ڈے پارٹی ہے، اس میں جانا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ یہی بات اس نے اپنے گھر والوں سے بھی کہی تھی۔ میری امی نے کافی بحث کے بعد اجازت دے دی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ پارٹی سے واپسی جلدی ہو۔ بس پھر کیا تھا، میری خوشی کا بھی ٹھکانہ نہ تھا۔ شیلا نے مجھ سے کہا کہ کل شام 6 بجے تک تیار رہنا، میں تمہیں لے لوں گی۔ بس اگلے دن پورے 6 بجے مجھے شیلا کی کار کا ہارن سنائی دیا۔ میں تیار ہی بیٹھی تھی۔ امی کو بتا کر میں شیلا کے ساتھ جا کر کار میں بیٹھ گئی۔ میں نے ایک شلوار قمیض پہنا تھا جس میں میرا حسن اور بھی نکھر رہا تھا، جبکہ شیلا جینز اور ٹی شرٹ میں تھی۔ میں نے اس کو دیکھا اور کہا، شیلا یہ کیا حلیہ ہے؟ اس نے کہا، وہاں ڈانس پارٹی ہے، اب کی ساڑی پہن کر جاتی میں یہ سوچنے لگی میں تو عجیب ہی لگوں گی اس ڈریس میں وہاں سب کے سامنے۔ خیر، آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم لوگ ایک بنگلے کے سامنے رکے۔ شیلا نے موبائل نکال کر کسی کو فون کیا تو ذرا دیر میں چوکیدار نے اندر سے گیٹ کھولا اور ہم لوگوں کو کار لے کر سیدھا اندر ہی چلے گئے۔ اندر پہلے کافی کاریں پارک تھیں۔ ہم نے بھی ایک مناسب جگہ پر اپنی کار پارک کی۔ پھر میں اور شیلا اتر کر اندر جانے ہی لگے تھے کہ ایک لڑکا اندر سے نکلا جس کا نام شیلا نے علی بتایا۔ وہ شیلا کے ساتھ بڑے گرم جوشی سے ملا اور مجھے بغورے دیکھتا رہا۔ پھر ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو اندر پہلے ہی کافی رش تھا۔ بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں موجود تھے جو خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہمارے آنے کا کسی نے نوٹس بھی نہیں لیا۔ شیلا نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور ذرا دیر میں واپسی آنے کا کہہ کر اپنے کچھ بوائے فرینڈ سے ملنے لگی۔ سب شیلا کو دیکھ کر کافی خوش تھے۔ ذرا دیر بعد کسی نے تیز آواز میں میوزک لگا دیا جس پر سارے لڑکے اور لڑکیاں بدمست ہو کر ناچنے لگے۔ شیلا بھی علی کے ساتھ پورے مست ہو کر ڈانس کر رہی تھی، جبکہ میں اکیلی ایک کرسی پر بیٹھی سارا منظر دیکھ رہی تھی اور کوس رہی تھی اس وقت کو جب میں نے یہاں آنے کی حامی بھری۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں شیلا اور علی کے ساتھ ایک اور سمارٹ سا لڑکا میرے پاس آیا اور میرا تعارف ان سے کروایا۔ علی سے تو میں مل چکی تھی، مگر وہ سمارٹ لڑکا سلمان تھا۔ سلمان نے مجھ سے پوچھا، آپ کیوں ڈانس نہیں کر رہی؟ اس کو ڈانس نہیں آتا سلمان، یہ پہلی بار کسی ایسی پارٹی میں آئی ہے، یہ گھر سے کم نکلتی ہے، میں زبردستی اس کو لے کر آئی ہوں میری جگہ، شیلا نے فٹافٹ جواب دیا۔ سلمان نے میری جانب عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہے وہ میرے اندر، مگر کچھ بولا نہیں۔ اتنی دیر میں شیلا نے کہا، چلو علی کوئی اور میوزک لگواؤ، اس پر ڈانس کریں گے۔ یہ کہہ کر شیلا علی کو لے کر واپس ڈانس فلور پر چلی گئی، جبکہ سلمان میرے پاس بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گیا۔
آپ پہلی بار کسی ایسی پارٹی میں آئی ہیں تو کافی بوریت محسوس کر رہی ہوں گی، سلمان نے پوچھا۔ جی، بس بوریت ہو تو رہی ہے، مگر اب تو آ چکی ہوں، میں نے پراعتماد انداز میں جواب دیا۔ چلیں، میں آپ کی بوریت دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چلیں، ہم لوگ ٹیرس پر چلتے ہیں، تھوڑی ٹھنڈی ہوا کھاتے ہیں اور باتیں بھی کریں گے۔ سلمان نے مجھے ایسے آفر کی جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ خیر، میں نے بھی ایڈونچر کرنے کا سوچا اور سلمان کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلمان نے مجھے ساتھ لیا اور سیدھا ناچتے لوگوں کے درمیان سے لے کر مجھے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف جانے لگا۔ اچانک سلمان کے سامنے ایک لڑکی ڈانس کرتے ہوئے سلپ کر گری تو سلمان ایک دم رکا اور اپنے ہاتھ پیچھے کیے جو سیدھے میرے پہاڑوں سے ٹکرائے۔ اف! میرے منہ سے ذرا تکلیف کے ساتھ ایک راہ نکلی۔ اوہ سوری، مجھے بالکل خیال نہیں رہا کہ آپ بالکل پیچھے ہیں، سلمان نے فوراً معذرت خواہ انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ نے کون سا جان کر مارا ہے، میں نے تھوڑا سخی بنتے ہوئے جواب دیا۔ چلے ہم جلدی سے نکلیں یہاں سے، ورنہ پھر کوئی گرے گا ہمارے سامنے، سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ مجھے شیلا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ خیر، میں نے سوچا جائے گی کدھر، ہوگی ادھر ہی، خیر آخر یہ سب اس کے دوست ہیں، یہ سوچ کر میں آگے بڑھتی رہی۔ پھر ہم سیڑھی چڑھتے ہوئے اوپر ٹیرس پر پہنچ گئے۔ موسم تھوڑا ٹھنڈا تھا اور تھوڑا اندھیرا بھی ہو چکا تھا، مگر ٹیرس پر کچھ جگہ پر لائٹ تھی۔ ہم ایک مناسب جگہ دیکھ کر گرل کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اب بھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سلمان کی نظر ایک کونے پر پڑی جہاں دو سائے تھے جو ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے اور ان کی کسی کی آوازیں ہم کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری بھی نظر ادھر ہی گئی جدھر سلمان دیکھ رہا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسا سین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، میرے تو حواس ہی جواب دے گئے۔ پھر مجھے اپنے کان گرم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے بعد مجھے لگا میرے جسم کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اور میری سانسیں بے ترتیب اور دل کی دھڑکنیں بھی دگنی رفتار سے چلنے لگی۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کروں کہاں جاؤں۔ سلمان میرا ہاتھ پکڑا اور کہا چلیں، ہم دوسرے کارنر پر چلتے ہیں۔ میں اس کے اچانک ہاتھ پکڑنے سے بوکھلا گئی۔ میری سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دوں۔ مجھے تقریباً گھسیٹتا ہوا ایک دوسرے کونے میں لے گیا جہاں سے وہ دونوں ہم کو اور ہم ان کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ سلمان نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہم پہلے کی طرح کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ سلمان باتوں باتوں میں میرے حسن کی تعریف کر رہا تھا جو مجھے اچھی تو لگی، مگر میں اب گھبرا چکی تھی کیونکہ یہاں کا ماحول کچھ خطرناک تھا اور مجھے ابھی مزید وقت یہاں گزارنا تھا۔ ذرا دیر باتیں کرتے کرتے سلمان کے ساتھ میں کچھ فری ہو چکی تھی۔ یکدم سلمان نے کہا، کرن، میں آپ کو کس کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اچھی لگی۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ سلمان کو میں ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر میرے سر کو پیچھے سے ایک ہاتھ سے پکڑا اور میرے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ مجھے جیسے پورے بدن میں کرنٹ دوڑتا محسوس ہوا۔ اسی دوران سلمان کا دوسرا ہاتھ مجھے اپنے کولہے پر محسوس ہوا تو جیسے مجھے ہوش آیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے سلمان کو پیچھے ہٹایا اور کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ مجھے ایسے روپ میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کچھ دیر حیرت سے دیکھنے کے بعد تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور نیچے اترنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، مگر ذرا دیر میں سنبھل کر میں بھی نیچے پہنچ گئی۔ شیلا تیزی سے دوڑتی ہوئی میری جانب آتی دکھائی دی۔ وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک کونے میں لے گئی اور میرا کچھ کہنے سے پہلے ہی کہنے لگی، یار، یہ اسی قسم کی پارٹی ہے، یہاں یہ سب کچھ چلتا ہے۔ میں نے تم کو لانے سے پہلے ہی بتا دیا تھا، تھوڑا برداشت کرنا ہوگا ورنہ تمہارے ساتھ مجھے بھی اس پارٹی سے جانا پڑے گا، شیلا منمناتی آواز میں بولی۔ شیلا، ہم اور کتنی دیر رکیں گے یہاں؟ میں نے شیلا سے سوال پوچھا۔ یار، ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی اور تم کو پتہ تو ہے میں کیوں آئی ہوں اس پارٹی میں، تم بھی تھوڑا انجوائے کرو، یہاں کون سا تمہیں کوئی جانتا ہے جو تمہارے گھر والوں تک یہ سب پہنچا دے گا، شیلا نے جواب دیا۔
میں چپ چاپ شیلا کی شکل دیکھنے لگی۔ اچھا، مجھے تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دو پلیز، میں بہت سنجیدگی سے شیلا کو جواب دیا۔ شیلا چلی گئی۔ میں بیٹھی پورے واقعے پر غور کر رہی تھی۔ مجھے ابھی تک اپنے ہونٹوں اور کولہے پر سلمان محسوس ہو رہا تھا۔ تپش تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر مجھے غصہ بھی تھا۔ میں جیسے جیسے سوچتی جاتی ویسے ویسے میرا غصہ کم ہوتا جاتا۔ پھر ذرا دیر بعد میں بالکل نارمل تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر بار بار سلمان کا خیال، اس کا کس کرنا اور مجھے اس کی بے باکی سے چھونا اچھا لگنے لگا۔ اس کی وجہ شدید مسلسل ڈانس پارٹی میں ناچتے ہوئے لوگوں کو ان کے مخصوص اعضاء چھوتے ہوئے اور کس کرتے ہوئے دیکھنا تھا۔ اچانک مجھے سلمان نظر آیا۔ وہ علی سے کچھ بات کر رہا تھا، پھر وہ واپس ہوا اور ایک بار پھر سے ٹیرس کی جانب بڑھنے لگا۔ اچانک مجھے نہ جانے کیا سوجی اور میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ سیڑھیوں تک پہنچا تو سلمان وہاں نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچی تو دیکھا کہ سلمان میری طرف پیٹھ کر کے گرل پر ہاتھ رکھے باہر کی جانب دیکھ رہا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو چھت پر سلمان اور میرے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ میں سلمان کے پاس پہنچی اور اس کو آواز دی اور کہا، سوری، میں کچھ زیادہ بدتمیزی کر گئی۔ میں نے نظریں جھکا کر سلمان سے کہا تو سلمان کو معافی مانگنی تھی کیونکہ وہ حد سے بڑھ رہا تھا، مگر مجھے اب اس کا چومنا اور دبانا اچھا لگنے لگا تھا اور دل کر رہا تھا کہ ایک بار پھر سے ایسا ہو۔ سلمان نے ایک دم گھوم کر پیچھے مجھے دیکھا اور کچھ کہے بنا آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا۔ میں بھی سلمان سے نہ چاہتے ہوئے لپٹ گئی۔ پھر سلمان کے ہاتھ مجھے اپنی کمر سے نیچے کولہوں تک رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اب میرے بدن میں پھر وہی کرنٹ اور تپش بڑھنے لگی۔ پھر سلمان مجھے الگ ہوا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے لے جانے لگا۔ میں بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں اپنی زندگی کا مزہ لوٹنا چاہتی تھی، مگر اندازہ نہیں تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ رات میری زندگی بدل گئی۔ سلمان مجھے لے کر نیچے اترا اور ڈانس فلور پر جانے کی بجائے ایک اوپر کی فلور پر ہی رکا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر مجھے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر اندھیرا تھا، صرف ایک نائٹ بلب جو جل رہا تھا، وہ ایک بیڈ روم۔ سلمان میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھایا اور میرے برابر بیٹھ کر دوبارہ میرے ہونٹوں کو چوسنے لگا۔ اتنی دیر سے ہم دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، بس لگتا تھا جیسے کسی جادو کے اثر سے میں سلمان کا ساتھ دیے جا رہی ہوں۔ سلمان کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، بس ایک نشہ تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ یہ ایک اور طرح کا نشہ میرے دماغ پر چھا رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور دو لڑکے اندر داخل ہوئے۔ مجھے جیسے ہوش آ گیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ پھر تینوں نے میرے ساتھ بہت پیار کیا۔ میں بھی ان تینوں کو منع نہ کر سکی اور مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم تپش کی وجہ سے پگھل کر پانی بن جائے گا۔ بس اس کے بعد ہم سب ہی بے حال تھے۔ میرا تو وہ حال تھا کہ میں سیدھی طرح کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ سلمان اور اس کے دوست مجھے الگ ہوئے اور اپنے اپنے کپڑے پہننے لگے۔ جب وہ کپڑے پہن چکے تھے تو سلمان نے کسی کو فون کیا۔ ذرا دیر میں ہی شیلا علی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور میرا حال دیکھ کر سلمان پر برس پڑی۔ تم جنگلی ہو، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کنواری تھی، اس نے کبھی پیار نہیں کیا۔ تم لوگوں نے بہت برا کیا اس کے ساتھ۔ میں اس کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ شیلا بری طرح سلمان پر برس رہی تھی۔ فکر نہ کرو جانے من، تمہاری دوست ابھی ماں نہیں بنے گی، مگر ہم کو یاد ضرور رکھے گی۔ سلمان شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ شیلا میری جانب بڑھی اور مجھ سے کہا، سوری یار، مجھ سے غلطی ہوئی جو میں تم کو یہاں لے کر آئی۔ شیلا نے معافی مانگتے ہوئے کہا۔ بہرحال وہ چاروں تو کمرے سے نکل گئے۔ پھر شیلا نے مجھے کسی طرح کپڑے پہنانے میں مدد دی اور میری لڑکھڑاتی ہوئی شیلا کے ساتھ باہر نکلی اور سیدھی جا کر کار میں بیٹھی۔ شیلا اور میں اس بنگلے سے نکلے۔ پھر شیلا نے مجھے راستے میں اچھا سا ڈنر کروایا، اس کے بعد مجھے گھر ڈراپ کیا۔